کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط باب نمبر 15 آیت نمبر 33۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہے۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم صبر کر پائیں۔ پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط باب نمبر 15 آیت نمبر 33۔ فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہے۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ کلام خدا کا یہ خوبصورت حصہ ہمیں سکھاتا ہے فریب نہ کھاؤ۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے صحبت میں فریب، صحبت میں فریب، صحبت میں فریب۔ اور کلام خدا ہمیں اس بات کے بارے میں خبردار کرتا ہے، کلام خدا ہمیں خبردار کرتا ہے فریب نہ کھاؤ۔ اور ہمارا مضمون صحبت میں فریب۔ بہت ساری ایسی صحبتیں ہیں جو ہمیں فریب دینا چاہتی ہے۔ ایک اور حوالہ پھر ہم آگے بڑھیں گے، پرانا عہد نامہ 22 کی کتاب باب نمبر 10 اور ہم اس کی پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہے، مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہے۔ صحبت میں فریب۔ عطر بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت خوشبودار ہے، لیکن مردہ مکھیاں اس کو بدبودار کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے رسول اعظم پالوس رسول ہمیں آگاہ کرتا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ صحبتوں کے اندر فریب ہے، صحبتوں کے اندر فریب ہے، اور مردہ مکھیاں جب بھی کسی زندگی میں یا عطر میں انٹر ہوں گی، بیڈ سمیل کو لے کر آتی ہیں، ڈیڈ فلائز بیڈ سمیل کو لے کر آتی ہیں، کتنا اچھا سوپ کیوں نہ ہو، پیپسی، کوک، کوئی اور بیوریج ہو، کسی اور نعمت سے ہم مستفید ہو رہے ہوں، لیکن جب بھی کوئی فلائی اس میں گر جائے گی، کوئی مکھی اس میں گر جائے گی، ہمارے خیالات بدل جائیں گے، ہم کسی طور پر بھی اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اگر مردہ مکھی پائی جائے تو کچن پر سوال آتے ہیں، سروس پر سوال آتے ہیں، اتنا بڑا اچھا ریسٹورنٹ کیوں نہ ہو، یا کوئی فریش پوائنٹ کیوں نہ ہو، ریفریشمنٹ پوائنٹ، لیکن سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز کوئی میٹر نہیں کرتی کہ وہ مکھی کتنی بڑی ہے یا وہ مکھی کتنی چھوٹی ہے، پوائزن آ جائے گا، آلودگی ہو جائے گی، ہمیں اس چیز سے نفرت ہو جائے گی، وہ ہماری صحت کے لیے کسی طور پر بھی اچھی نہیں، وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عطار اتنا اچھا ہے، عطر اس کے اندر اتنا اچھا ہے، لیکن وہ
فائدے مند نہیں رہتا، اس کے اندر خوشبو کتنی اچھی ہے۔ جب تک ہماری زندگیاں خداوند یسوع مسیح میں ہے، ہماری زندگیاں خوشبودار ہیں، ہماری زندگیاں بابرکت ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن جب زندگی کے اندر وہ ڈیڈ فلائی آ گئی، وہ کرپشن ہے، وہ لعنت ہے، وہ گناہ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ مکر ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ گناہ کی ہر ایک صورت ہے۔ اور جب وہ آتی ہے، وہ عطر کو بدبودار کرنے کے لیے آتی ہے۔ ڈیڈ فلائز کا کام ایک ایماندار زندگی کو ڈیمیج کرنا ہے۔ ڈیڈ فلائی جب بھی آئے گی، وہ بیڈ سمیل کو پیدا کرے گی، جبکہ عطر کی جو کہ پرفیوم ہے، اس کی بڑی اچھی سمیل ہے، اس کی بڑی اچھی خوشبو ہے۔ مردہ مکھیاں تار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، لیکن پہلا ریفرنس جو ہم نے لیا ہے پہلا کرنتھیوں مقدمہ باب اس کی آیت نمبر 33، فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ۔ بہت ساری ایسی صحبتیں ہیں جس کے اندر فریب ہے۔ شیطان ہمیشہ جو برائٹر سائیڈ ہے، وہ برائٹر سائیڈ کو جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اس نے کبھی بھی ہوا کو یہ نہیں دکھایا کہ میں تیرے لیے موت لے کر آیا ہوں، میں تمہیں اندر سے آؤٹ کروانے آیا ہوں، میں تجھے خدا کی نظروں سے گرانے آیا ہوں، تو جس مقام پر ہو میں تمہیں ڈیمیج دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ برائٹر سائیڈ دکھاتا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ پیدائش کی کتاب جب ہم دیکھتے اس کا 30واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک ہم ایک بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں یعقوب جو ہے وہ ایک چرواہا ہے، اور وہ اپنے ماموں کے گھر لابان کے گھر بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، اور اس نے 20 سال اپنے ماموں لابان کی بھیڑ بکریاں چرائی، اور 20 سالوں کے اندر 10 دفعہ اس کی مزدوری بدلی گئی۔ اس طرح کی تیری بھیڑیں نہیں ہوں گی، ہر دفعہ اجرت بدلی گئی نہیں، بھیڑیں وہی کام کرتی ہے جو یعقوب کے ہاتھ میں مزدوری اور اجرت اور بھیڑیں ٹھہرائی گئی ہے، بھیڑیں اسی طرح کے بچے دیتی، اس طرح یعقوب کے گلے بڑھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ خدا کا بندہ تھا، خداوند کی صحبت میں رہتا تھا، خداوند کے ساتھ اس نے عہد باندھے ہوئے ہے۔ خدا جو یعقوب کا خدا ہے وہ اسے بلیسنگز دے رہا ہے، وہ اسے اپگریشن دے رہا ہے، وہ اسے پراسپیرٹی دے رہا ہے، خدا اس کی حدود کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن اس کا ماموں جو لابان ہے وہ ہر دفعہ اس کی اجرت بدلتا ہے۔ پیدائش 30واں باب اور وہاں 32ویں سے 38ویں آیت تک 39-40 تک بھی پڑھ لیں تو وہاں ہمیں یہ بات ایک سمجھ ملتی ہے کہ یعقوب نے وہاں کچھ بادام اور کچھ اور درختوں کا ذکر ہے کہ ان کی چھڑیاں، ان کی ٹہنیاں کاٹی، اور اس نے چھری اور چاقو سے ان کو دھارے دار بنایا۔ کہیں سے جو درخت کی جو شاخیں تھی ان کے اوپر سے کہیں سے ان کی سکین اتار دی ہے اور کہیں سے نہیں، دھارے دار بنایا گیا ہے، دھارے دار اس کو بنایا گیا۔ اور ان چھڑیوں کو، ان شاخوں کو اس نے جہاں بھیڑیں پانی پیتی تھی وہاں پر اس نے، تاکہ زیادہ ٹائم بھیڑیں جو ہے وہ ان شاخوں کو دیکھ سکے جن کے اوپر دھارے بنے ہیں، ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ یعقوب کے ذہن میں کیا تھا؟ آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کا 70% اس کے ذہن کے اندر رہ جاتا ہے جو وہ دیکھ لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کسی اور کی بات نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ میں نہ دیکھتا تو مجھے جو ہے یقین نہ ہوتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعقوب نے اور اگر آج کی سائنس کہتی ہے انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کا 70% اس کے ذہن میں اس کی زندگی پر امپیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے، وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یعقوب نے کہا بھیڑوں پر وہی اثر ہوگا جو کچھ بھیڑیں دیکھے گی، دھارے دار شاخوں کو وہ دیکھے گی تو وہ دھارے دار بچے دے گی، اور بھیڑوں نے جب دھارے دار شاخوں کو دیکھا وہ دھارے دار بچے دینے لگی اور یعقوب کے گلے بڑھنے لگی۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں،
ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، کہاں کہاں دیکھتے ہیں، کس کس وقت ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی پر، سائنٹسٹ کہتے ہیں 70% وہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے اندر اتر جاتے۔ اس ٹیگ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، مجھے پورا دیکھنا چاہیے۔ شیطان ظاہر پیدا کرتا ہے اور کلام ہمیں سکھا رہا ہے، کلام خدا ہمیں خبردار کر رہا ہے، فریب نہ کھاؤ۔ میں سننا چاہتا ہوں، فریب نہ کھاؤ۔ ہوا کو کس بات کے لیے بہکایا جا رہا ہے، کنونس کیا جا رہا ہے، قائل کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، خدا کسی شخص کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کرتا، اور خدا نے ہوا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ خدا اس کا ہاتھ پکڑ کر روک سکتا تھا کہ وہ اس پھل کو نہ کھائے۔ جب خدا کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو ایوب نے کہا اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہلیلویا۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے آسمان میں، زمین میں، زمین کے اندر، پانیوں کے اندر، قید خانوں کے اندر، جہاں جہاں بیابانوں کے اندر، اور ہماری زندگیوں میں جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے ہوا کے ہاتھ کو نہیں روکا، لیکن خدا نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ خدا ہمارے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا۔ ہلیلویا۔ اس نے انسان کو آزاد مرضی کا مالک بنایا ہے، وہ زبردستی نہیں کرتا۔ وہ ہوا کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، وہ اسے روک سکتا تھا، وہ اسے کلام کر سکتا تھا، وہ اسے خبردار کر سکتا تھا، اور خدا سے منع کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو منع نہیں کیا۔ منع نہیں کیا کیونکہ خدا زبردستی نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو آزاد مرضی پر چھوڑ دیا۔ آپ اور میں آج خدا کے بیٹے اور بیٹیاں آج آزاد ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو دیکھیں گے اس کا اثر ہوگا۔ دیکھنے میں پھل کتنا اچھا ہے، کتنا خوش نما ہے۔ اگر خدا زبردستی نہیں کرتا، خدا شیطان کو بھی ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرنے دیتا۔ وہ شیطان کو بھی زبردستی نہیں کرنے دے گا جب خدا ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ پریز ہاللیلویا۔ وہ شیطان کو زبردستی نہیں کرنے دیتا۔ شیطان نے بھی پھل توڑ کر ہوا کے منہ میں نہیں دیا، اس کے ہاتھوں میں نہیں پکڑایا، اسے کھانے کو نہیں دیا، کنونس کیا ہے، قائل کیا ہے، کچھ دکھا کر۔ جو پہلا گناہ ہے، قائلیت کیسے پیدا کی؟ کیونکہ وہ پھل دیکھنے میں کیا تھا؟ خوشنما تھا۔ دیکھو تو صحیح ذرا، اس سے تمہاری لائف بن جائے گی، اس سے دیکھو تمہارے چرچے ہوں گے، اس سے تم پاپولر ہو جاؤ گے، اس سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے، اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے ابلیس جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ کتنے جھوٹ بولتا ہے، سو وہ فریب دیتا ہے۔ آج ہم کلام میں سے سیکھ رہے ہیں صحبت میں کیا ہے؟ فریب ہے، اور کلام ہمیں خبردار کر رہا ہے فریب نہ کھاؤ۔ اور وہ ہوا کو فریب دے رہا ہے، زندوں کی ماں کو، ہوا کو فریب دے رہا ہے۔ اور کیسے فریب دیتا ہے کہ یہ پھل، خدا اگر سارے درختوں کے پھل آپ کو دے سکتا ہے، خدا اگر آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، تو ایک پھل، ایک درخت اس نے آپ سے کیوں منع کیا ہے؟ کس طرح سے وہ شیطان جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہے، غیر یقینی حالت، اب ابلیس حالات پیدا کرتا ہے، اور ہوا کے اندر تقریباً وہ اس طرح کا جو ہے ماحول پیدا کر چکا تھا محرومیوں والا، کہ یہ پھل خدا نے ہمیں کیوں نہیں دیا جب دیکھنے میں اتنا اچھا ہے۔ وہ شیطان کے چال میں، فریب میں آنا شروع ہو گئی، اور جب بھی یہ ڈیڈ فلائز آئیں گی، جب بھی شیطان کسی روم کے اندر آئے گا، آپ نے جاسوسوں کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ اسی طرح کا یونیفارم پہنیں گے، وہ اسی طرح کے کپڑے پہنیں گے، وہ اسی طرح کا کھانا کھائیں گے، وہ اسی طرح کی زبان بولیں گے، تاکہ جن کے اوپر حملہ کرنا ہے، جن کی انٹیلیجنس کرنی ہے، کہیں ان کو ہمارے عزائم کا پتہ نہ چل جائے۔ جاسوس اسی طرح پوشیدگی میں کام کرتے ہیں، بڑا بھاری نقصان پہنچاتے ہیں۔ دلالہ ایک بہت بڑا کام کر رہی تھی، وہ سمسون کی بیوی ضرور ہے، لیکن وہ فلسطینیوں کی بیٹی ہے۔ کن کی بیٹی ہے؟ فلسطینیوں کی بیٹی۔ اس نے فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے۔
गैर मबूतों का साथ देना है, गैर कौमों का साथ देना है, बुरी सोबतों का साथ देना है, बुरी महफिलों का साथ देना है। उन्हीं का रंग उससे चढ़ा हुआ है। और वो शमसून जो खुदा का खादिम है, कसाब की किताब में वो काशी है, 20 बरस तक वो काशी रहा। खुदा की रूह उस पर बड़े जोर के साथ नाज़िल होती थी और वो अकेला खुदा की हजूरी की वजह से हजारों को मारने के काबिल था। हालेलुया। उसे कोई नहीं हरा सकता था। खुदा उसका रूह उस पर ठहरा हुआ था। जासूसी क्या हो रही है, फरेब क्या हो रहा है, उसकी बीवी है लेकिन वो फिलिस्तियों की बेटी है, लेकिन उसने रूप धारा हुआ है। वो अपने शौहर की सोहबत में एक बीवी है लेकिन वो फिलिस्तियों की सोहबत के अंदर है और वो उसको फरेब दे रही है। तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मेरी फिक्र नहीं करता, मुझे कोई अच्छी बात नहीं बताता। आप बता तेरी ताकत का राज क्या है? क्या तेरी ताकत का राज क्या है? उसने कहा मेरी ताकत तंग आकर उसने कहा मेरे बालों में है। मेरी टेंड हो जाएगी, बाल मेरे मंडवा दिए जाएं तो काम तमाम हो जाएगा मेरी ताकत का। हाँ, किसी शख्स के बालों में कोई ताकत नहीं है। उस अहद के अंदर ताकत है जो खुदा का अहद है, जो खुदा का कलाम है वो हर सूरत पूरा होता है। उम्र भर तेरे सर पर उस तरह ना गिरे, ये वो अहद था। लेकिन जब उसने खुदा के अहद को तोड़ा वो आम आदमियों की तरह बन गया। वो सूरमे के मकाम से नीचे गिर गया, वो ममसू के मकाम से नीचे गिर गया, वो फातिह के मकाम से नीचे गिर गया। और कलाम हमें सिखा रहा है फरेब, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को, इतना बड़ा सूरमा था और मुर्दा मक्खियां क्या करती है, वो अतार के अतर को बदबूदार कर देती है। कितनी खुशबू है, परफ्यूम को भी बदबूदार कर सकती है। वो जाया हो सकता है, वो नाकाम हो सकता है, वो किसी काम का नहीं रह सकता। सो खुदा कभी जबरदस्ती नहीं करता, उसने आजाद मर्जी के लिए छोड़ा इंसान को। उसकी मर्जी है अपने बाल कटवा दे, उसकी मर्जी है वो फल खाए। खुदा जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन वो शैतान को भी जबरदस्ती नहीं करने देता। एक और बात है, अगर उस दिन हवा ने जब उस फल को छुआ था, फल को तोड़ा था, फल को खाया था, अगर वो आदम तक पहुंचने से पहले मर जाती तो आदम कभी उस फल को हाथ ना लगाता। हालेलुया। उसने कहना था ना ऐ पक्का छाड़ जे, इनू हाथ ना लायो। बार बार घर दे दस्या बच्चियां दा ख्याल रखिए अपने। पंखा शार्ट है, ये नलका मोटर शार्ट हो गई है, दरवाजा शार्ट हो गया है, ये डाइस ये माइक शार्ट हो गया है, ये तार फला जगह से शार्ट हो गई है और इस तरफ नहीं जाना, इसको हाथ नहीं लगाना। अगर हवा उस दिन मर जाती तो आदम जी ने उसको कभी फल को नहीं खाना था। और शैतान इंसान के अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा कर देता है और कहता है देखो मैंने कहा था ना तुम नहीं मरोगे, तुम इसमें से खाओ, देखो नहीं मरे। आज दुनिया में लोग जो ज़नाकारियां कर रहे हैं, हराम कारियां, चोरियां कर रहे हैं, खून रेजियां कर रहे हैं, दहशतगर्दी, बुत परस्ती, जादूगरी कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गुनाहों की सजा नहीं मिल रही और वो समझते हम कोई नहीं मर रहे। लेकिन याद रखें 100 साल बाद भी पूरा हुआ तो खुदा का कलाम भी पूरा हो गया। हालेलुया। अगले सेकंड में भी पूरा करना चाहे तो खुदा का कलाम भी आखिर को पूरा होगा। जिस रोज तुमने उसमें से खाया तो मरा, लेकिन शैतान फरेब देता है, वो फल बड़ा अच्छा है, तुमने खा लिया देखा तुम कोई नहीं मरे। इसलिए लोग गुनाह में बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और हर आए दिन हर रोज हमारी ये दुनिया गुनाह का घर बनती जा रही है। हमारी ये दुनिया ये गुनाह का घर बनती जा रही है। सबब क्या है कि इब्लीस ने सैटिस्फैक्शन पैदा कर दी है। इब्लीस और उसकी बदरूहें इस परफ्यूम को बदबूदार करना चाहती है और वो इसके अंदर स्मेल को, बैड स्मेल को पैदा करना चाहती है। वो इज्जत, वकार, रुतबे, मकाम को ममसूओं की कुव्वत और ताकत और शासुरी के खिलाफ है और उनकी ताकत छीनना चाहती है। और इब्लीस ने और उसकी बदरूहों ने कई सोहबतों का रूप धार रखा है और उन सोहबतों के अंदर होकर वो स्पिरिट्स काम कर रही है। हम क्या देखते हैं? जो शैतान दिखा रहा है वो दिखाकर हमें फरेब देना चाहता है।
لیکن کلام خدا ہمیں تمام شیطان کے فریبوں ہیلوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. ہاں، تو جتنی بری دوستیاں ہیں، بری صحبت ہے، بری عادتوں کی صورت میں بدبودار کرنے کے لیے ایول اسپرٹس آتی ہے. شیطان کی قوتوں کا ایک ہی کام ہے کہ پرفیوم کی جو خوشبو ہے وہ بدبو کے اندر تبدیل ہو جائے. کل میں نے جی ایم مرکز کے اندر صبح تھوڑی بات کے لیے گیا تو میں تھوڑا اندر ہوا تو وہاں کچھ رہائشی فلیٹس ہیں اور ان کے باہر میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو فٹ پاتھ پر دیکھا، وہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا اتنی اسپیڈ سے ایک پک اپ گزری ہے، وہ اسکول والی گاڑی تھی اور اس نے خوب ہارن بجائے، اس نے زور سے ایسے موڑا گاڑی کو کھڑا کیا اور میں نے کچھ ادھر ادھر دیکھا کہ اس میں کیا پرابلم، کیا پریشانی ہے اس میں. میں دیکھا جو اس نے ہارن دیا، کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے اور ان میں سے ہر کسی نے سگریٹ لگایا ہوا. ہمارے اسکول اور کالجز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیپچرنگ اسپرٹس ہیں اور شیطان انسان کے اندر یہ باتیں ڈالتا ہے بے جو تو سگریٹ پینا ہے کتنا ڈیشی لگا تو فلانے دبدا لایا ہے نظر آؤ والی گل سنا جا جھوٹ نہ تو انہوں نے چکر چھپایا سی وہ جھوٹ تیرے منہ بہت سونا تو بڑا ڈیشی لگنا ہے. شیطان یہی تو دکھا رہا تھا. ہوا دیکھی تیریاں شانہ مات جاتی. ہم تو یسوع نے جو شان ہماری بڑھائی ہے ہم تو یسوع کے لیے شکر کرتے ہیں، اسی کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، اسی کے لیے نعرے لگاتے ہیں. اس کے لیے لگتا ہے شانہ مات نہیں اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن شیطان کے پاس دینے کے لیے جو گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو آفر بہت کچھ آفر کرتا ہے. ان کو یسوع 40 دن کے واقعے میں آپ کو یاد ہے کیا کچھ آفر کرتا ہے؟ اس کی صحبت میں بہت کچھ ہے، اس لیے اس کی صحبت کی طرف بہت زیادہ اٹریکشن ہے. اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. شیطان کی حکمت عملی پر غور کرے. وہ جاسوس ہے، وہ بہروپیہ ہے، اس کی چال ڈال یونیفارم پر، اس کے عزائم پر، اس کے طور طریقوں پر نظر رکھے. اور جب تک کوئی ایماندار اپنے آپ کو جج نہیں کرے گا، کلام کے بارش کا جو شاور ہے اس کے نیچے نہیں آئے گا، جب تک وہ پاک روح کی مرضی کے تابع نہیں ہوگا وہ نہیں سمجھ سکے گا، وہ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکے گا. اس لیے شیطان جو ہے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرتا ہے اور چھوٹے گناہوں میں سیٹسفیکشن پیدا کرتا ہے. پھل توڑا کھایا نہیں مرے اور تم نہیں مرو، حالانکہ خدا نے کہا جس روز تم نے اس میں سے کھایا تو مرا. آج بھی دنیا کے اندر آپ سرچ کریں تو جیکبس شیپس لکھیں تو سب آ جائے گی جو اس کے نقشے پر خدا نے اس کو تھارے دار بھیڑ بکریوں کے بچے دیے تھے اور خدا نے اسے سر بلند کیا تھا کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ عہد باتیں ہوئی. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے. فریب نہ کھاؤ. صحبت میں کیا ہے؟ فریب ہے. We have many challenges every day, each and every seconds. یہ Christian being a believers یسوع مسیح میں ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر گھڑی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اتنا کافی نہیں ہم بیپٹائز ہو گئے، اتنا کافی نہیں ہم چرچ کا حصہ بن گئے. یہ شیطان کی صحبتیں جاسوسی کرتی ہے، یہ مختلف روپ دھارتی ہیں. بابرکت لوگوں کی زندگیوں میں جو پرفیوم ہے یسوع کی خوشبو ہے اور بلیسنگ اور اناؤنٹنگ ہے، یہ اس کو بدبودار کرنا چاہتی ہے. جہاں خدا کو اسمیل بیڈ اسمیل آتی ہے وہ اس کا روح وہاں پر نہیں ٹھہرتا. جہاں جلی کٹی چیزیں ہیں اور مکھیوں کا کام جلی کٹی جو چیزیں ہیں گلی شڑی ان پر ان کا کام ہے. مکھیاں آتی ہیں گلی شڑی زندگی میں جو گناہ سے سجی ہوئی زندگی ہے، جو دنیا کی خواہشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. مکھیاں اس پر بیٹھتی ہے جہاں خوب صفائی ہے اور یسوع کے لہو سے پاکیزگی ہے. کلام خدا کی باعث چراغاں ہے. جس زندگی میں اس کی پاکیزگی ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ تمہارے کیا وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خداوند کو. لیکن گندی اور ناپاک خواہشوں اور گناہ کے اندر گندی گلی شری زندگیوں کو مکھیوں نے گھیرا ہوا ہے اور کے اندر کوئی خوشبو نہیں. وہ مسیح
बदबू और खलासत के अंदर जो यीशु मसीह में है वो जिंदगी में है, जो गुनाह की हालत में है वो मौत की हालत के अंदर है, वो मक्खियों के घेरे के अंदर है। सो सोबतें हमारी शख्सियत इज्जत वकार को बदबूदार करना चाहती है। खुदा में जो हमारा मुकाम है वो उसको खराब करना चाहती है। शैतान की हिकमत अमली दलैला ने जासूसी की, उसने फरेब दिया और इतने बड़े मकसूद को समसून को गिराया। हम देख रहे हैं कि जो काम जैकब ने किया है, जो कुछ देखा जाता है वो हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। आप और मैं क्या देखते हैं, आपको मुझे क्या देखना चाहिए, हम कितने वक्त में क्या कुछ देखते हैं, कितने वक्त हमको कलाम खुदा देखना चाहिए। रात दिन तेरी नजर जो है इस किताब से ना हटे तेरा ध्यान, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, वो कामयाब होगा। हालेलुया। हाँ, तो खुदावन के वादे हाँ के साथ है, वो सच्चे उसके वादे है। अगर उस दिन हवा मर जाती तो आदम ने कभी उस तरफ नहीं जाना था। दुनिया के अंदर सेटिस्फैक्शन क्यों बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन गुनाह और दुनिया की तरफ क्यों बढ़ती जा रही है? यीशु ने कहा मैं इस दुनिया का नहीं और मेरी बातें भी इस दुनिया की नहीं। सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है, गुनाह करने और गुनाह वाली दुनिया सारी शैतान के कब्जे में है। लेकिन खुदा का बेटा यीशु इसलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, इस कब्जा को तोड़ दे और अपनी हजूरी और कलाम की मुअत्तर खुशबू के साथ हमारी जिंदगियों में अपनी जिंदगी का अतर भर दे। ये हम एक लेडी को भी देखते हैं जो शमा के घर के अंदर ज़ियाफत थी और खुदा में यीशु मसीह उस घर के अंदर थे और वहां वो बहन आई, वो लेडी आई और उसने आकर अतरदान को तोड़ दिया जो यीशु की सलीबी मौत को भी जाहिर करता है। तो उसका बदन भी कुर्बान हुआ और से खुशबू, एक नजात, एक बरकत निकली जिसके बाइस हम रोशन हो गए। हालेलुया। और उसने वो अतरदान वहां पर तोड़ दिया जिसको अलाबास्टर फ्लैश कहा जाता है। अलाबास्टर फ्लैश संगमरमर का वो जार है, वो बर्तन है। मैं आपको दिखा नहीं सकता इस टाइम, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर। अलाबास्टर फ्लैश ये वो बनी हुई जार है जिसके अंदर उसको रखा जाता था और उसको पूरे तौर से सील किया जाता था ताकि वो अनस्पॉइल रहे, प्योरीफाई रहे और उसके अंदर महफूज रहे और मक्खियों की कोई गुंजाइश ना रहे। और उसने उस अतर को जो बड़ा कीमती था यीशु के पांव पर तोड़ा और अतर से पांव धोए और अपने बालों से साफ करने शुरू। हालेलुया। खजानची साहब जो यहूदास का यहूदी था, उसकी नजर उसने कहा इतना पैसा जाया किया गया, इतना कीमती अतर है। वो खजानची था, उसकी नजर पैसों पर थी। ये भी दिनारों में बिक जाता, पैसों में बिक जाता, ये पैसा भी खजाने में आता और मेरा काम चलता रहता, मैं खजाने से निकालता रहता। जितना ज्यादा होगा उसमें से निकालता रहूंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये है खजानची का काम। और शैतान की हिकमत अमली है, वो हर शख्स को फरेब देना चाहता है, धोखा देना चाहता है, गुमराह करना चाहता है, ब्राइटर साइड दिखाना चाहता है। So dead flies purify the perfumes ointment। मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को क्या कर देती है? बदबूदार कर देती है। डेड फ्लाइज के आने से ईमानदार का डैमेज होगा और डेड फ्लाइज के आने से बैड स्मेल आएगी और जो गुनाह में मौत में चले जाएंगे। जितने लोग खुदावंद में एस्टैब्लिश हैं, ये डेड फ्लाइज उनको गिराना चाहती है। सो ये मैटर नहीं करता मक्खी मुर्दा हो या जिंदा, ये भी मैटर नहीं करता कि मक्खी छोटी हो या वो कितनी बड़ी है। मैटर ये करता है अगर वो अतर के अंदर, अतरदान के अंदर चली गई तो वो बदबूदार हो जाएगा और खुदा का रूह बेजार हो जाएगा। और जितनी जिंदगियां स्मेल में है, गली सड़ी जिंदगी में, वो मक्खियों के कब्जे के अंदर है। लेकिन आपको मुझे करना क्या है? जो पौलुस रसूल हज़म तालीम देता है, पहला करंथियों 15:33, फरेब ना खाओ। हम होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, तैयार हो जाएं और एक दूसरे को बताएं, अपने लेफ्ट पर राइट पर बताएं फरेब। एक दूसरे के साथ कलाम करें, बोले फरेब ना खाओ, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। लेकिन शैतान जो है वो चालबाजी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग बनने से पहले ही बिखर चुके हैं। Many of many's, वो कुछ बनने से पहले बिखर चुके हैं because of their bad fellowship।
because of their fellowship, جو کہ بری صحبتوں کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں. because of their bad consultants, بری مشورت نے ان کو بکھیر دیا ہے، برباد کیا. بری صحبتوں نے ان کو بربادی کی طرف لے گئی ہے. ہماری دنیا ہر روز اس تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. ابلیس جھوٹا ہے اور وہ ان جھوٹے ہتھ کنڈوں سے ایمانداروں کو فریب دیتا ہے. ہوا کو فریب دیا، سمسون کو فریب دیا، اور بہت سارے ایمانداروں کو اس نے فریب دیا. لیکن آپ اور میں اس کے فریب کو جان جائے اور کلام خدا کے ساتھ بیدار ہو جائے. فریب نہ کھو، بری صحبت اچھی عادتوں کو راست باز ہونے کے لیے ہوشیار، گناہ نہ کرو کہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرف دلانے کو یہ کہتا ہوں. سو اس لیے ہم شیطان کے فریب سے خبردار رہیں تاکہ ہم شیطان کے سارے حملوں کو ناکام بنا سکیں. خداوند آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے کلام کی سمجھ میں آمین.